ناظرین گرامی، الشمس المعارف الکبریٰ نامی ایک قدیم اور پراسرار کتاب جو 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین یا محی الدین ابو العباس احمد ابن علی ابن یوسف القریشی الصوفی، جو احمد البونی کے نام سے مشہور ہے، بونا میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ دور میں انابا الجزائر میں۔ البونی ایک ریاضی دان اور فلاسفر تھے۔ فلسفے، ریاضی، جادو اور روحانیت سے متعلق خطوط اور موضوعات کی باطنی قدر پر ایک مشہور صوفی اور مصنف تھے، لیکن ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ البونی مصر میں رہتے تھے اور اپنے زمانے کے کئی نامور صوفی استادوں سے سیکھتے تھے۔ ابن عربی کے ہم اثر، وہ اپنے عہد کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک لکھنے کے لیے مشہور ہے، الشمس المعارف الکبریٰ، ایک ایسی کتاب جس کو اب بھی طلسم اور قیاس پر سب سے اولین خفیہ متن سمجھا جاتا ہے۔ یہ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے خلاف فتویٰ بھی دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تالیف کے 100 سال بعد تک یہ کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے، کیونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا جس کے بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مأمور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا، اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت تک اس کتاب کا وہی صرف ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی بن زاہد نے حاصل کیا تھا، لیکن بعد ازاں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس کی متعدد کاپیاں کروائیں گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا آ جاتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر یہ کتاب اس کی جانب سے ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ کیونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اور 7ویں ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں اب بھی بعض ایسے طریقے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرا برابر بھی سدھ بدھ نہ رکھتا ہو تو خود کسی فوری ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے کون سے وہ حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کسی حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے، بظاہر یہ کتاب قرآنی آیات اور وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود
اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے الفاظ اور غیر معروف جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کے بنا پر مذکورہ شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے، تو اس سے پہلے پہل جنات کی جانب سے اس کام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتدا میں ہی کچھ ایسے اعمال کر لیے گئے تھے جن کے بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے یہ معلوم ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات آج تک کوئی بھی جاننے سے قاصر ہے کہ السائی پر ہونے والے جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے ہوش و حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بات بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا، جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنے ماضی کی ساری زندگی میں سے صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد تھا جس میں جنات نے اسے نشانہ بنایا تھا۔ بہرحال السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مراحل میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا۔ یہی عمل السائی کو لے ڈوبا تھا، کیونکہ رات کے وقت جب وہ قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا پیر جما بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہیں تھی لیکن اس کا وزن سہارنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ قبر میں لاش گڑی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح سے یاد ہیں۔ اسے یہاں تک یاد ہے کہ قبر میں گرتے وقت کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا دھاتی چیز اس کے سر پر ماری تھی، جس کے بعد اسے کوئی ہوش باقی نہیں رہا تھا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز نہیں تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کے بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا تھا۔ صبح قرب و جواہر سے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو وہ اسے نکال کر باہر لے آئے تھے۔ چونکہ السائی نے اپنے اس عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے قریباً 10 سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کے بنا پر وہ لوگوں میں السائی مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک اپنی حالت غیر اور دیوانگی سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی نے اس کی جانب سے اعتبار ہی نہیں کیا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی عملیات میں سود بدھ رکھنے والے لوگوں کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں، جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں جو احمد بن علی بن یوسف البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔